السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا پارٹس آف اسپیچ۔ ہم ڈسکس کریں گے پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں، جس طرح پریویس کلاسز میں ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ پارٹس آف اسپیچ کچھ ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں، ان کی اسٹڈی کرتے ہیں اور اپنی ریڈنگ اور رائٹنگ میں ان کو یوز کرتے ہیں۔ سو پارٹس آف اسپیچ کیا ہے، سب سے پہلے ہم ان کو کریں گے ڈیفائن کہ پارٹس آف اسپیچ کیا ہوتے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے ابھی آپ اس طرح کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، میں ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ جو پارٹس آف اسپیچ سرکل کے اندر میں لکھا، یہ ہمارا ٹاپک ہے اور یہ نیچے ڈیفینیشن لکھی ہے۔ پارٹس آف اسپیچ آر دا ورڈز یوزڈ ان اسپیچ اور رائٹنگ، وہ والے الفاظ جو ہم بولنے کے لیے اور لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دیر آر 8 پارٹس آف اسپیچ ان انگلش میں 8 ہوتے ہیں۔ دے آر گیون ایز انڈر، یہ نیچے دیے گئے ہیں، میں ابھی 1 بائی 1 آپ کو ان کے نام پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ اپنی نوٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور ان کو تیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 1 بائی 1 دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں اور اس کے بعد اس کی ڈسکرپشن اور ڈیٹیل، ہر ایک پہ الگ ایک لیکچر بنے گا، ہر ایک پارٹ پہ، تو ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سو لیٹ اسٹارٹ فرام 1۔ پہلا ہے ناؤن، جسے ہر کوئی جانتا ہے، نیمنگ ورڈ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسی کے ساتھ جو ملتا جلتا ہوتا ہے دوسرا پروناؤن۔ یہ جو جتنے بھی اسٹار کے درمیان میں جو ورڈ لکھے ہیں یہ پارٹس آف اسپیچ ہیں۔ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، کنجنکشن، انٹرجنکشن، پریپوزیشن، یہ ہوتے ہیں پارٹس آف اسپیچ۔ لیکن اب ہم اس لیکچر میں ناؤن کو اور اس کی کچھ کائنڈس کو ڈسکس کریں گے۔ ناؤن یہ ہے، یہ آ گیا ناؤن۔ نیمنگ ورڈز آر کالڈ ناؤن، وہ والے الفاظ جو نام شو کرتے ہیں ان کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ ناؤن کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن آپ کے لیے ہے، آپ یاد رکھیں۔ ایوری تھنگ وچ ایگزسٹ ان دا ورلڈ ہیو اے نیم، ہر چیز جو اس دنیا میں ہے اس کا نام ہے، نام کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ہم کسی بھی چیز پر نظر رکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا اٹھاتے ہیں، جس کو بھی ہم یوز کرتے ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے، ہمیں نام اس کا نظر آتا ہے۔ جو بھی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے، بنتی ہے، اور اپنے ساتھ اپنا نام بھی لے کے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو نام پہلے نہیں ہوتے، ڈکشنری میں جو ورڈ نہیں ہوتے، جب وہ کریٹ ہوتے ہیں، جنریٹ ہوتے ہیں، تو اپنے ساتھ وہ نام بھی لے کے آتے ہیں، تو وہ ناؤن میں آ جاتے ہیں۔ سو ناؤن کی ڈیفینیشن ایک پہلے جو بیسک کلاسز میں ہم نے پڑھی تھی، ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ۔ یہ جسٹ ان میں ہم 3 چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے، اس کے اندر پرسن کو دیکھتے تھے، پلیس کو دیکھتے تھے اور ایک چیز کو دیکھتے تھے۔ لیکن اس کے اندر تھوڑا سا ہم ایڈیشن کریں گے اور ایکسٹرا چیزوں کو ڈالیں گے۔ ہم یوں کہیں گے، ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس، تھنگ، آئیڈیا، اسٹیٹ ایٹسٹرا۔ یہ جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو میں نے ڈیفینیشن اس کی یہاں پہ کوٹ کی ہے، یہاں سے آگے آپ کو مل سکتی ہے، ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نیمنگ ورڈز آر کالڈ ناؤن، اے ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس، تھنگ، آئیڈیا، اسٹیٹ، یہاں تک اس کی ڈیفینیشن آ گئی۔ اس کے بعد آگے دیکھ سکتے ہیں، ناؤن کین بی ویزیبل اینڈ نان ویزیبل تھنگس۔ نان وہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہیں بھی دیکھ سکتے، جس طرح ہم نے ڈیفینیشن میں ڈسکس کیا کہ اسٹیٹ، آئیڈیا صرف دیکھا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، وہ انویزیبل ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ناؤن کی کیٹیگری میں ہم شامل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں سے آگے دیکھیں آپ، نسیم از پلینگ کرکٹ ان دا گراؤنڈ۔ اب اس میں ایک ورڈ ہے نسیم، یہ کیا ناؤن ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کو شو کر رہا ہے، پرسن کو، سمجھا رہی بات۔ اس کے بعد کرکٹ بھی ناؤن ہے، گیم ہے، سمجھائی بات، اس کو بھی ناؤن کہہ سکتے ہیں۔ گراؤنڈ بھی ہے جو ورڈ، وہ بھی ناؤن ہے۔ تو یہ جتنے ورڈز اس اسٹیٹمنٹ کے اندر آ رہے ہیں، آپ کو دکھا دیا، ایک پرسن کو شو کر رہا ہے، ایک پلیس کو شو کر رہا ہے اور ایک گیم کو، ٹھیک ہے، جن ایک چیز ہے، یہ سارے ناؤن میں آ گئے۔ ان دس سینٹینس، یہ جس طرح اس کی ڈسکرپشن میں نے دے دی ہے کہ نسیم از اے پرسن، گراؤنڈ از اے نیم آف پلیس، کرکٹ از آلسو ناؤن، یہ بھی ناؤن ہے۔ اب اس کی کائنڈز ہیں، ناؤن کی کائنڈز کو اب ہم نے دیکھنا ہے۔ کچھ اقسام ہوتی ہیں، مختلف قسم کے ناؤن ہوتے ہیں، کائنڈز آف ناؤن، یہاں سے آگے دیکھتے ہیں۔ کامن ناؤن، پہلی اس کی کائنڈ آ گئی پراپر ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، کنکریٹ ناؤن، میٹیریل ناؤن،
countable nouns, uncountable nouns are mass noun. uncountable کا دوسرا نام ہے mass. اور compound noun یہ ہیں noun کی types. اب ان میں سے سب سے پہلی جو ہے common، اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ common noun کیا ہوتا ہے. The word common has been derived from Latin word which means shared. یہ جو common word ہے یہ لاطینی زبان سے لیا گیا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں اپنی لینگویجز کی، کوئی بھی لینگویج ہے اس کی ڈکشنری میں اس کی اپنے میننگ، اپنے ورڈ سارے اپنے نہیں ہوتے. ہر ایک زبان کے کچھ نہ کچھ ورڈ دوسری زبانوں سے لیے گئے ہوتے ہیں. ان کو بارونگ کہتے ہیں. ہم لنگوسٹکس میں ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو کہ جو دوسری زبان سے لیے گئے ورڈ ہوتے ہیں ان کو بارونگ کہتے ہیں. ایک زبان میں اگر ایک لفظ نہیں ہے تو اسی لفظ کا متبادل ہم دوسری زبان کا لے کے استعمال کرتے ہیں. جس طرح اردو لینگویج ہے اس کو لشکری زبان کا نام دیا. تو بات کریں گے اس میں ہم ناؤن کی ٹائپس کو. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کامن ناؤن. دا فرسٹ ون از کامن. کامن کو ہم دیکھتے ہیں. کامن ناؤن کیا ہے؟ دا کامن ورڈ. ٹھیک ہے، دا ورڈ کامن ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ وچ مینس شیئرڈ. اٹس کامن جنرل اور شیئرڈ نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگس. یہ ہر ایک چیز کا کامن نام ہوتا ہے تو اس کو کامن ناؤن اسی لیے کہتے ہیں. کامن ناؤن کین بی ڈیفائنڈ ان another way. دوسرے طریقے سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. اٹ از دا نیم آف، جیسے یہاں سے اٹ از دا نیم given in common to every person, place or thing of the same kind. ایک ہی طرح کی شخص چیز کو جب ہم نام دیتے ہیں that is called common noun. examples اس کی آگی city, teacher, language, book, etc. city بھی کامن ہے. city جب تک ہم کوئی نام پراپر نہیں لگائیں گے ساتھ تو وہ نہیں بنے گا. تو city کوئی بھی city ہو سکتا ہے، شہر. ٹیچر کوئی بھی ٹیچر ہو سکتا ہے تو یہ کامن ہی رہے گا. لینگویج جب تک ہم اسپیسیفک نہیں کریں گے اس بات کو کہ کون سی لینگویج ہے تو کامن لینگویج رہے گی. بک کوئی بھی بک ہو سکتی ہے تو یہ کامن ورڈ ہیں. سو اس کیٹیگری میں ہم نے اس کو رکھ دیا، اس لیے اس کو کامن ناؤن کہا گیا. اس کے بعد سیکنڈ ون ہے پراپر ناؤن. اٹ از دا نیم آف پرٹیکولر پرسن، پلیس اور تھنگ. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ملتے جلتے ہیں، کامن اور پراپر. پراپر جو ہے خاص شخص جگہ چیز کے نام کے لیے یوز کیا جاتا ہے. جب ہم کسی چیز کو خاص بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپیسیفک کرتے ہیں تو وہ پراپر بن جاتی ہے. اسپیسیفک اور پرٹیکولر ایگزامپلز. بوائے، ایک بوائے ناؤن ہے. یہ کون سا ہے؟ کامن ہے. جب ہم کچھ اسپیسیفائی کریں کہ علی کہیں گے، نام لگا دیا ساتھ تو یہ بن جائے گا پراپر. ٹھیک ہے، علی از اے بوائے کامن اینڈ علی از پراپر ناؤن. وی may understand proper noun from a personal names. ہم پراپر ناؤن کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ پرسنل نیم سے سمجھ سکتے ہیں. کسی کا پرسنل نیم دیکھ کر، جس طرح آپ کے سامنے یہ ہے ڈاکٹر ندیم. ندیم ایک الگ سے جب ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں ڈاکٹر ندیم تو پھر اسپیسیفائی ہو گیا کہ یہ پرسن کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے بائی پروفیشن، تو پراپر میں آ جائے گا. اسی طرح قائد اعظم یہ. اس کے بعد اینڈ سم ادر ایگزامپلز آف پراپر ناؤنز آر دیئر سچ ایز. یہ بھی ہیں نیمز آف ڈیز، دنوں کے نام. جب ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی ڈیز ان اے ویک، ہفتے میں کتنے دن؟ دیر آر 7 days. جب ہم ون بائی ون نام لیتے ہیں، سنڈے، سیٹرڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، تو وہ ہو جاتے ہیں پراپر. ٹھیک، اس کے بعد ویک یہ ہو گیا. منتھس، مہینوں کے نام. فیسٹیولس، امپورٹنٹ ایونٹس آف ہسٹری. اس تاریخ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں جس طرح کہ 14 اگست ہمارے لیے پاکستان کی جو بننے کا دن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد 23 مارچ، 24 اکتوبر، بہت سارے اس طرح کے دن ہیں وہ ہسٹری کی آ جاتے ہیں. نیمز آف لیکس، جھیلوں کے نام. ریورز، سیز، اوشینز، ٹاؤنز، سٹیز، کنٹریز، کنٹینٹس، ڈیزرٹس، آئی لینڈ، ماؤنٹینس، شپس، ٹرینز، لینگویجز، ہولی بکس اینڈ میگزین ایٹسٹرا. یہ آ جاتے ہیں پراپر. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے. دا تھرڈ ون ہے کلیکٹیو ناؤن. کلیکٹیو ناؤن گروپ نیم کو کہتے ہیں. کلیکٹیولی ہر ایک کا سیپریٹلی ایک نام ہوتا ہے. جب ہم ان کو مجموعی طور پر ایک کر کے یوز کرتے تو وہ کلیکٹیولی بن جاتا ہے تو کلیکٹیو ناؤن کہلاتا ہے. اٹ از دا نیم آف گروپ آر تھنگس اسپوکن ایز اے ہول. اس کی یہ ڈیفینیشن یہاں سے یہاں تک. اٹ از دا نیم آف گروپ آر تھنگس اسپوکن ایز اے ہول. ایگزامپل کمیٹی. کمیٹی میں بھی ڈفرینٹ پیپل ہوں گے، ان کے اپنے اپنے نام ہوں گے. جب ان کو ایز اے ہول ہم ٹریٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کمیٹی پراپر ناؤن بن جائے گا. جیوری، یہ جوڈیشری سے ہے، ججز کا
5 6 7 ججز مل کے جب ایک فیصلہ کرتے ہیں, ڈیسیجن کرتے ہیں, تو جیوری بن جاتی ہے. کلاس کے اندر مختلف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ اپنے نام جب ہم کلیکٹیولی بولیں گے ایز اے ہول تو ایک کلاس کہلائے گی. آرمی کے اندر بھی بہت سارے سولجرز ہوتے ہیں, آفیسرز ہوتے ہیں, جب ان کو کلیکٹیولی یوز کرتے ہیں تو ایک آرمی. اسٹاف فلاک آف شیپ, بھیڑوں کے الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن جب ایز اے ہول ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو ایک شیپ, فلاک آف شیپ بھیڑوں کا ایک جھرمٹ, ٹھیک ہے. ریور, بنچ آف گریپس اینڈ فلیٹ آف شپس, اور بحری جہازوں کا جو ہے وہ بندرگاہ. کلیکٹیو ناؤنز جنرلی ٹیک اے سنگولر ورب, ان کے متعلق خاص بات, کلیکٹیو ناؤن کے ساتھ عام طور پر سنگولر ورب آتا ہے, یعنی ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے. They take a plural verb when there is difference of opinion among the members of that group. Plural یہ تب لاتے جب ان کے درمیان ایک فرق ہو, کس کا, opinion کا, رائے کا, among the members of that group. گروپ کے مثلا کہ جیوری ہے یا کوئی بینچ ہے, ٹھیک ہے, اس کے درمیان ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے, ٹھیک ہے, اس حساب سے پھر پلورل فارم لائیں گے ورب کی, ادروائز یہ فرسٹ فارم لائیں گے. فار ایگزامپل the committee had made a decision, یہاں سے یہ ایگزامپل ہے کمیٹی ہیڈ میڈ اے ڈیسیژن, کمیٹی نے ایک فیصلہ کر چکی ہے. مائی فیملی از یونائٹیڈ آن دس ایشو, یونائٹیڈ سیکنڈ فارم لگ گئی, ٹھیک ہے, میڈ بھی سیکنڈ لگی تھی. اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 4 ہے ایبسٹریکٹ ناؤن, ٹھیک ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن کی یہ ڈیفینیشن ہے نیچے, اٹ از دا نیم آف سم کوالٹی, یہاں سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے, it is the name of some quality state or action, یہ آ گیا اس کا. اس کے بعد فار ایگزامپل کوالٹی انیسٹی, ٹروتھفلنس, اسٹیٹ, پاورٹی, یوتھ, چائلڈہڈ, ایکشن, کائنڈنس, تھیفٹ, کورڈائس, بزدلی وغیرہ. ادر ڈیفینیشنز آف ایبسٹریکٹ ناؤن, ایک اور ڈیفینیشن آ گئی ایبسٹریکٹ ناؤن کی. ایبسٹریکٹ ناؤن یہاں سے آگے, ایبسٹریکٹ ناؤن refer to the things, یہاں سے یہ اس کی اسپیلنگ مسٹیک ہے. Abstract noun refers to the things which cannot be perceived by 5 senses. یہ وہ والی چیزوں کو ریفر کرتا ہے جو ہم 5 senses سے perceive نہیں کر سکتے. مثلا abstract nouns refer to those nouns which don't have physical existence, جن کی physical existence نہیں, جن کی باڈی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. The words which take ness, کچھ words ہوتے ہیں جن کے آخر پہ ness لگ جاتا ہے, یہ جو ہے ness, یہ ان کے ساتھ ان کو بھی ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. ایٹ دا اینڈ کم انڈر دا کیٹیگری آف ایبسٹریکٹ ناؤن. ایگزامپل ٹروتھفل ایک ورڈ ہے, اس کے اینڈ پہ اگر نیس لگا دیا تو ایک ناؤن بن گیا. کون سا, ایبسٹریکٹ ناؤن. سیڈنس, ایکسپلیسٹنس اینڈ بریونیس. اس کے بعد نمبر 5 کنکریٹ ناؤنس. کنکریٹ ناؤنس the nouns which can be perceived by the 5 senses are called concrete nouns. جن کو 5 senses perceive کر سکتے ہیں کنکریٹ کہلاتے ہیں. ایبسٹریکٹ ناؤنس اینڈ کنکریٹ ناؤنس آر سیم, یہ سیم ہے ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ. ایگزامپل آنیسٹی, پاورٹی, یوتھ اینڈ بیوٹی. میٹیریل ناؤن نمبر 6, میٹیریل ناؤن, it is the name of substance of which anything can be made. یہ وہ سبسٹانس کا نام ہے جس سے کوئی چیز بن سکتی ہے. ایگزامپلز واٹر کے اندر بہت سارے منرلز ہوتے ہیں, چیئر کے اندر بہت ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں, پین کے اندر ہوتی ہیں, ملا کر ایک چیز بنتی ہے تو میٹیریل ناؤن بن گیا. نمبر 7 ہے کاؤنٹیبل ناؤن. کاؤنٹیبل وہ والے ناؤن جن کو ہم شمار کر سکتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن کہلاتے ہیں. They admit numbers before them. کاؤنٹیبل سے پہلے کوئی نمبر لگتے ہیں 1 2 3 4, ٹھیک ہے. ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں 1 اسٹوڈنٹ, ایک طالب علم, 2 چیئرز, 2 کرسی. ان سے پہلے اسٹوڈنٹ ناؤن ہے, اس سے پہلے نمبر لگا 1, اور چیئرز ناؤن ہے, اس سے پہلے نمبر لگا دیا ہم نے 2. They indicate singular and plural. They indicate singular and plural form. وہ singular اور plural form کی نشاندہی کرتے ہیں. مثلا 1 اسٹوڈنٹ تو singular, ٹھیک ہے, 2 چیئرز, 2 آگئی تو plural کو انڈیکیٹ کیا. نمبر 9 کمپاؤنڈ ناؤن. 9 میں آتی ہے کمپاؤنڈ ناؤن. کمپاؤنڈ ناؤن کی ڈیفینیشن یہ ہے, کمپاؤنڈ ناؤن is a noun which consists of 2 or more words, جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں. ایگزامپلز بک شیلف.
बुक एक अलग वर्ड है और शेल्फ एक अलग है, तो कलेक्टिवली हमने एक में रख दिया, तो बुक शेल्फ एक नया नाम बन गया, तो दैट्स वाई इट इज़ कंपाउंड नाउन। उसके बाद हम देखते हैं टूथब्रश, ब्रदर इन लॉ, ये 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो गया, ब्रदर इन लॉ, तो ये कंपाउंड नाउन हो गया। कमांडर इन चीफ 3 पर मुश्तमिल है, तो आ गया ये कंपाउंड नाउन। प्ले ग्राउंड एंड वॉशरूम एक्स्ट्रा इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑफ द डे, नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन और उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया, नाउन क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, ठीक है। ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले डिस्कस किया, कितने होते हैं उनमें से, फिर पहला जो है नाउन और उस डिफाइन किया, उसकी टाइप्स के बारे में हमने बात की। आई होप कि आपको बात समझ आ गई। अगर समझ आई तो आप इसको चैनल को